سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس نے زندگی اور موت بنائی تاکہ تمہیں آزما کے دیکھے کہ تم میں اچھے کام کون کرتا ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں ہر انسان کو ضرور آزمایا جائے گا، یعنی ہر ایک کا امتحان ہوگا، کیونکہ اس دنیا میں ہم آئے ہی امتحان کے لیے ہیں۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے کبھی بھوک، کبھی مال، کبھی جان، کبھی پھل، کبھی فصلوں کی کمی، ان کے ساتھ انسان کا امتحان ہوتا رہتا ہے۔ کوئی نہ کوئی چیز زندگی میں مسئلہ کھڑا ہی رکھتی ہے، ایک مسئلے سے نکلتے ہیں ایک اور میں پھنس جاتے ہیں، ایک سے نکلتے ہیں ایک اور میں پھنس جاتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی غم ہمیں لگا ہی رہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے کہ جب کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز چلی گئی، ہم بھی اللہ کے، ہم بھی جانے والے، اپنی موت کو یاد کر لیں، یعنی جب کوئی فوت ہو تو اپنی موت یاد کریں، ہم نے بھی چلے جانا ہے، یہاں تھوڑی بیٹھے رہنا ہے۔ تو اس طرح مومن کے دل کو سہارا ہو جاتا ہے، وہ کسی کی وفات پر اتنا افسوس نہیں کرتا کہ اپنا آپ ہی گنوا دے، کھپا دے، اپنے آپ کو ہی ختم کر دے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ صبر کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آتی۔ قرآن مجید میں آتا ہے وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اجازت سے آتی۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ اعتماد کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اس مصیبت کے اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو صحیح رستہ دکھا دیتا ہے، اس کا حل بتا دیتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ جو مصیبتیں وغیرہ ہیں، یہ اللہ کے اذن سے جب آتی ہیں، اگر اللہ نہ چاہے تو آ بھی نہیں سکتی، یعنی یہ ہماری تقدیر میں ہوتی ہیں کہ اس بندے کو اس چیز سے آزمانا ہے، اور اگر کوئی چیز ہماری تقدیر میں نہیں تو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ جو ہم وہم کا شکار ہو جاتے ہیں نا، خوف کا، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے، پتہ نہیں میرے بڑھاپے میں کیا بنے گا، میری اولاد نہیں ہے، میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میرا کیا ہوگا، اگر جن کے بچے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں پتہ نہیں بچے اچھے نکلیں گے نہ، پتہ نہیں ہمارا ساتھ دیں کہ نہ، پتہ نہیں کاروبار کو کچھ نہ ہو جائے، پتہ نہیں نوکری نہ چھوٹ جائے، پتہ نہیں یہ نہ ہو جائے۔ اس طرح کے توہم بھی نہیں کرنے چاہیے، یہ شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں، کیونکہ اس کا پسندیدہ کام ہے بندہ مومن کو غمگین رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے غمگین نہیں رہنا، فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے کہ آج تک میرا رب مجھے پال رہا ہے، آئندہ بھی وہی پالے گا، بس تسلی۔ اور اگر کوئی مصیبت آنی نہیں تو وہ میری فکر کرنے سے آنی جانی، کیونکہ ما اصابہ لم یکن لیخطئہ وان ما اخطأہ لم یکن لیصیبہ، جو چیز آنی ہے وہ ٹل نہیں سکتی، اور جو نہیں آنی وہ آ نہیں سکتی۔ تو جو آنی ہے اس نے آنا ہے، اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے، اور اگر کوئی چیز آ کے ہٹ کرے تو صبر کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اس کا اجر حاصل ہو سکے، اجر نہ گنوائیں ہم۔ پھر آپ دیکھیے کہ کبھی کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم لوگوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس نے نظر لگا دی ہے، اس نے جادو کر دیا ہے، اس نے حسد کر لیا ہے۔ اس سے بھی ہے کہ انسان جو ہے اس کے اندر ایک اور طرح کی خرابی پیدا ہونے لگتی، جو نظر بھی لگی نا تو اللہ کے اذن سے ہی لگی، ورنہ ہر وقت لوگ ہمیں دیکھتے نہیں رہتے، وہی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اور کسی دن ان کی نظر ہمیں لگ جاتی ہے۔ تو لوگوں کی آنکھیں بند کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ حفاظت کی دعائیں پڑھنی چاہیے، صدقہ خیرات کرنا چاہیے، ایسے کام کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، نہ کہ ہم نجومیوں کے پاس جائیں کہ اچھا میرے جادو کس نے کیا اور فلاں کام کیسے ہو گیا۔ نہیں، غیب کی خبریں اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا، ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات جو مصائب ہوتے ہیں یا آزمائشیں ہوتی ہیں وہ بندے کے حق میں بڑی خیر ہوتی ہے، اس سے بندے کے اندر اللہ کی طرف قریب ہونے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب وہ بندہ جو بھاگا جا رہا تھا دنیا کی طرف، جب پڑی اس پر مصیبت تو اب کیا ہوا؟
اللہ کی طرف اس نے رجوع کر لیا، اس نے اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، دعائیں مانگنی شروع کر دی، ذکر اذکار وظیفے کرنے شروع کر دیے. اتنا ذکر ہم عام طور پہ کرتے ہیں جب ہم خوشحالی میں ہوتے ہیں؟ نہیں. لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر دن رات دعائیں کرتے ہیں، اور دعا عبادت ہے، ہم ہر وقت عبادت کی حالت میں ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے ذریعے صاف کرتا ہے، گناہ پاک ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے مسلمان کو جو بھی پریشانی، رنج، غم، ملال، تکلیف کچھ بھی پہنچتا ہے، حتیٰ کہ کوئی کانٹا بھی اس کو چبھ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور اس کو اس کے ذریعے پاک کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح ایک جگہ پر تو یہ آتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت کی علامت ہوتی ہے. ہم تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کو زیادہ اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں، لیکن اللہ کی محبت بندوں کی محبت سے مختلف ہے. وہ اس کو تکلیف میں مبتلا کر کے اپنی طرف لے آتے ہیں. حدیث میں آتا ہے اذا احب اللہ قوما ابتلاہم، جب اللہ کسی قوم سے، کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے تو ان کو امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ اللہ کے قرب کی علامت ہوتی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ آزمائش پہ بہت خوش ہوتے ہیں بنسبت اس شخص کے جو کچھ دیے جانے پہ خوش ہوتا ہے. وہ امتحان پر کہتا ہے کہ اللہ نے ہم سے محبت کی، اللہ نے ہمیں یاد رکھا. اور صحابہ میں یہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں کوئی مشکل نہیں پیش آتی تھی، ہر وقت خوشیاں ہی خوشیاں، تو فکر مند ہونے لگتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض تو نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمیں مصیبتیں مانگنی چاہیے، نہیں، ہرگز نہیں. عافیت مانگنی چاہیے، عافیت کی دعا اللہ کو پسند ہے، لیکن اگر مشکل آ جائے تو مسکرا کے مقابلہ کرنا چاہیے، نہ کہ رونا پیٹنا ڈال دے. اس موقع پر صبر کرنا چاہیے. صبر کیا ہے؟ کسی مصیبت کو اچھے انداز میں ٹیکل کرنا، اچھے انداز میں اس کا مقابلہ کرنا. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں 90 سے زیادہ جگہ پر صبر کا ذکر فرمایا، 90 سے زیادہ جگہوں پر. اور 2 جگہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو صبر اور نماز کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر انبیاء کی صفت ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں صبر کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں. یعنی جو مصیبتوں کے وقت صبر کریں وہی متقی لوگ ہیں، وہی اصل میں پرہیزگار لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں صرف نماز روزہ کر لینے سے انسان پرہیزگار بن جاتا ہے، وہ ایک حصہ ہے، لیکن جب صبر کرتا ہے تو اس کے تقویٰ کا پتہ چلتا ہے. کیونکہ عام حالات میں نہیں پتہ چلتا کہ کون شخص کتنا نیک ہے، لیکن جب اس پہ کوئی مشکل آتی ہے اور اس وقت وہ کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کتنا صبر ہے اور کتنا یہ اچھا انسان ہے. دیکھیں اچھے حالات میں تو سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، کیسے فرق پتہ چلے گا؟ جب کوئی آپ کو لطیفے سنا رہا ہوگا تو آپ سبھی ہنس رہے ہوں گے، لیکن وہ شخص جو تکلیف کے وقت مسکرا دے، اللہ کی تعریف بیان کر دے، اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جائے، اللہ اس کے دل کو ٹھنڈک عطا فرما دیتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی صبر کرنے کا حکم دیا گیا، پھر لوگوں کو بھی حکم دیا گیا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. یعنی انسان انسانوں کے لیے ایک امتحان ہے. کس طرح؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں کو ٹیز کرتے رہنا، تانے دینا، بعض کی عادت ہوتی ہے بڑا غصہ کرنا. اب وہ کیا ہے؟ انسان کے لیے ایک امتحان ہے. یعنی دوسرے آس پاس کے لوگ جو ہیں ان کے لیے وہ بندہ امتحان بن گیا. اب کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو یہ جو ہے نا بندے بندوں کا امتحان بن جاتے ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. کبھی ہمارے والدین ہی ہمارا امتحان ہو جاتے ہیں، وہی چھوٹی چھوٹی بات پر ہمیں ٹوکتے رہتے ہیں اور ہم پریشان رہتے ہیں کہ کریں تو کرے کیا. جواب دینے کی بھی اجازت نہیں اللہ نے دی، اور ڈانٹنے کی بھی اجازت نہیں دی، اور اونچی آواز سے بول کے سمجھا بھی نہیں سکتے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور اچھا سلوک کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو. پھر اسی طرح یہ ہے کہ افضل ایمان جو ہے صبر اور نرمی کرنا ہے. جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے، نقصان سے بچنے کے لیے ضروری ہے صبر. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر سب سے وسیع اور بہترین نعمت ہے، لیکن جو عورتیں صبر نہ کریں ان کے بارے میں بڑی سخت وعید ہے. عبد الرحمن بن شبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک فساق جہنمی ہیں. کہا گیا اللہ کے رسول فساق کون ہے؟ جیسے فاسق ہوتا ہے نا، اسی سے فساق. آپ نے فرمایا عورتیں، یہ عورتیں ہیں. ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ ہماری مائیں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں نہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب ان کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر نہیں کرتی، اور جب ان کو آزمایا جاتا ہے تو صبر نہیں کرتی. یعنی مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر صبر کی صفت کم پائی جاتی. اس لیے ہمیں اور زیادہ ایفرٹ لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم صابر و شاکر بن جائیں. اب صبر جو ہے نا، اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روکنا. کس چیز سے روکنا؟ اللہ کی نافرمانی سے روکنا. فرائض پورے کرنے کے لیے اپنے آپ کو روکنا کہ نہیں یہ کام تو پورا کرنا ہی کرنا ہے، تو ڈیوٹی ہے میری، چاہے اللہ کے حق میں ہو چاہے بندوں کے حق میں. پھر اسی طرح نفس کو ایسی خواہشات سے روکنا جن سے روکنے کا حکم دیا گیا ہے. پھر صبر جو ہے وہ روشنی ہے. صبر کیا ہے؟ روشنی ہے. جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے نا تو اس میں گرمی بھی ہوتی ہے لیکن چمک بھی ہوتی ہے، تلخی بھی ہوتی ہے. اسی طرح صبر انسان کے لیے مشقت انگیز ہے. اسی لیے نماز کو نور اور صبر کو ضیاء کہا گیا ہے، کیونکہ صبر میں مشقت اور تکلیف پائی جاتی ہے. تو 3 طرح صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، 3 طرح کی چیز. نمبر 1 اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا. حرام کام بڑا آسان ہو گیا، لیکن کیا کرنا؟ اپنے آپ کو روک کر رکھنا. جیسے حدیث میں آتا ہے وہ شخص جس کو کوئی حسب نسب والی عورت، خوبصورت عورت زنا کے لیے بلائے اور وہ یہ کہے آدمی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بھی صبر ہے. ورنہ جہاں انسان کو برائی کرنے کا موقع مل جائے وہاں وہ کیوں صبر کرے، کیوں پیچھے رہے جبکہ دعوت کسی اور کی طرف سے مل رہی ہے. دوسرے اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا اور صبر کرنا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہنا، چاہے گھر میں ہو چاہے گھر سے باہر ہو چاہے کہیں بھی ہو. یہ نہیں کہ جب انہی لوگوں کے بیچ میں ہو تو اچھے کام کرنا اور جب دنیا میں نکلے تو پھر اپنی مرضی کرنا. نہیں، کہیں پر بھی ہو، مسجد میں ہو، مدرسہ میں ہو، گھر میں ہو، بازار میں ہو، اللہ ہی کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ ہی کو سب سے بڑا سمجھنا ہے، اسی پر جمے رہنا ہے. پھر اللہ کے فیصلوں پر صبر. بعض اوقات ہم ایک خاص جاب چاہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتی تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے. ہم بیٹی چاہتے ہیں اللہ بیٹا دے دیتا ہے، ہم بیٹا چاہتے ہیں اللہ بیٹی دے دیتا ہے. تو کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ. اب اس پر بھی صبر کرنا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ہم کہیں جانا چاہتے ہیں ہم جا نہیں پاتے، اس پر بھی صبر. ہم زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں، جو بننا چاہتے ہیں وہ بن نہیں پاتے کوششوں کے باوجود، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے. تو اللہ کی تقدیروں پہ صبر کرنا جو ہے یہ انسان کے دل کو سکون بخشتا ہے. پھر صابرین کے لیے اللہ کے وعدے ہیں. یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں 3 وعدے کیے گئے ہیں. نمبر 1 اولئک علیہم صلوات، کہ ایسے لوگوں پر رب کی مہربانیاں ہیں، ورحمت، اور رب کی رحمت ہے، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت پا گئے ہیں. یہ ہدایت یافتہ یعنی ہدایت پانے والے لوگ ہیں. تو اس میں آپ دیکھیں صلوات، رحمت اور ہدایت ملتی ہے کس پر؟ صبر کرنے پر. اور ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. جیسے سورۃ الاحزاب کی آیت 35 میں آتا ہے والصابرین والصابرات، اور بھی صفات ہیں اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. پھر آپ دیکھیے کہ صبر کرنے والوں کا اجر اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، اور جو صبر کرتا ہے اس کا اجر پھر جب رب دے گا تو کتنا بڑا دے گا، پھر اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا. پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ جس کی آزمائش بڑی ہوتی ہے اس کا اجر بھی بڑا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی آزمائش چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے اور اس پر بھی وہ صبر نہیں کرتے، لیکن کچھ کی آزمائش بہت بڑی ہوتی، تو جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا اجر. پھر صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں دی گئی خیر کثیر کی، اللہ کی مدد ملنے کی، اللہ کا ساتھ ملنے کی. وَاصْبِرُوا ان اللہ مع الصابرین، صبر سے کام کرو گے نا تو اللہ کا ساتھ ہوگا تمہارے. پھر فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے. واللہ یحب الصابرین،
اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. سبحان اللہ. جس بندے سے پھر اللہ محبت کرتا ہے اس کی شان ہی کیا. اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں, میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی کرو. جبریل بھی کرتے ہیں, وہ آسمان والوں میں پکارتے ہیں, آسمان والے محبت کرنے لگتے ہیں, پھر وہ محبت زمین والوں میں اتارتی جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے صبر کریں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ, اپنے رب کی خاطر صبر کرو. رب نے حکم دیا ہے, رب اس کی جزا دے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. صبر کرنے والے کو عزت ملتی ہے. بے صبرہ بندہ جو ہے دوسروں کی نگاہ سے گر جاتا ہے. دین کی امامت بھی صبر کرنے والوں کو ملتی ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا. یعنی امامت کس کے لیے؟ جو صابر ہو. پھر دشمن کی چالوں سے بھی انسان بچ جاتا ہے. انسان کو غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں. بے حساب اجر ملتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کا اجر بے حساب ہے, بے حساب. اس کا بدلہ جنت ہے. سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار. جنت کے بالا خانے بھی صابرین کے لیے ہیں. وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا. کتنی بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں. اب صبر کا طریقہ کیا ہے کہ انسان اللہ کی خاطر چپ ہو جائے. اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی, اللہ کی خاطر کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرے, اپنے آپ کو روک لے. خود بھوک بھی لگی ہے, اللہ کی خاطر صبر کر کے دوسرے کو کھلا دے. یعنی صبر اللہ کی خاطر کریں گے تو ہی اجر ملے گا. دوسرا یہ کہ صدمہ ہونے کی پہلی چوٹ پر, یہ نہیں کہ کسی کے وفات کی خبر سنی, بین کرا کے ٹھنڈے ہوئے تو کہا اب میں صبر کر رہی ہوں. نہیں, بین کرنا ہی نہیں ہے, چیخنا چلانا ہے ہی نہیں. پھر یاد رکھیے صبر کوشش سے آتا ہے. جو نیت اور ارادہ کرتا نا, ول پاور سے آتا ہے کہ انسان کہے کہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے صبر. جب آپ نے ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کر دے گا. پھر اسی طرح دل سے اللہ کا شکر نکلنا, یعنی صبر جمیل کرنا. پریشانی کا ذکر صرف اللہ سے کرنا, بندوں سے نہیں کرنا, بندوں سے شکوہ نہیں کرنا. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ تیمارداری کرنے والوں کے سامنے میرا شکوہ نہیں کرتا تو میں اس کو اپنی قید سے آزاد کر دیتا ہوں, اس کو صحت دے دیتا ہوں. اس کے پہلے گوشت کے عوض بہترین گوشت عطا کرتا ہوں اور اس کے پہلے خون کے بدلے بہترین خون دیتا ہوں, اور وہ اثر نو عمل کرنے لگتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ ماشاءاللہ بڑی بڑی بیماریوں کے بعد بھی بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے. پھر زبان سے انسان رب کی رضا کے کلمات نکالے, یہ صبر کا طریقہ. اگر کوئی تکلیف میں بھی اور پوچھے کیا حال ہے تو یہ نہ کہے کچھ نہ پوچھو کوئی حال نہیں, یہ نہیں کہنا. کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ, جس حال سے رکھے راضی ہیں, رب سے راضی رہنا ہے. خیر کے کلمات بولنا, جزا فضا نہیں کرنی, بری باتیں نہیں زبان سے نکالنی, اللہ کے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی, نوحہ نہیں کرنا, اللہ کو الزام نہیں دینا. اور پھر صبر کے مواقع کون کون سے ہیں؟ لوگوں کی باتوں پہ صبر کر. لوگوں کی باتوں پہ صبر کیسے ہے کہ جو مرضی کہیں, آپ نے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے, اللہ کی اطاعت کرنی ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے, ہم قرآن میں ایک حکم پڑھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈھانکیں عورتیں. اب وہ جب ڈھانکتی ہیں تو لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں, دیکھو یہ تو کیا مولانی بن گئی ہے. تو ہم کہتے ہیں ہاں ہے لوگ بات کریں گے, چھوڑو پرے, ہم نہیں اللہ کا حکم مانتے. یہ تو نہیں کہتے اللہ کا حکم بھی مانتے لیکن پردہ نہیں کرتے, یا کہیں کرتے اور کہیں نہیں کرتے. لیکن جو صبر کرے گا وہ عمل کر جائے گا. وہ کہے گا میرا رب وہاں بھی ہے, میرا رب یہاں بھی ہے, ان لوگوں نے میرا کیا بگاڑ لینا ہے, مجھے کیا زیادہ سے زیادہ نقصان دے دیں گے. چار باتیں ہی ہیں نا, ایک کان سے سنے دوسرے سے بندہ نکال دے. کرے وہی جو رب چاہتا ہے. ہم تو کہتے ہیں کریں گے وہ جو ہمارا دل چاہتا ہے, نہیں, کریں گے وہ جو رب چاہتا ہے انشاءاللہ. اسی طرح جب کوئی ستائے تو اس وقت بھی صبر کرے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
اور اپنے پڑوسی کی شکایت کرنے لگا. آپ نے فرمایا جاؤ اور صبر کرو، کوئی بات نہیں. لیکن ہمیں کوئی سنائے تو ہم اس کے ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم تو بڑے مظلوم مسکین ہو. پھر اسی طرح غلط الزام لگانے پر بھی صبر کرنا چاہیے. ہاں اگر موقع ہو تو انسان اپنی صفائی پیش کر دے، اور اگر کوئی سننا ہی نہیں چاہتا ہماری صفائی تو کوئی بات نہیں، اللہ کو تو پتا ہے کہ ہم بے گناہ ہیں. پھر اسی طرح حالات کی تنگی پر، رزق میں کمی پر، پھر اسی طرح بیماری پر، بیٹیوں کی پیدائش پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی 3 بچیاں ہوں اور وہ ان پہ صبر کرے کہ 3 بیٹیاں اوپر تلے پیدا ہوگی، اور محنت کر کے انہیں کھلائے اور پلائے اور پہنائے، وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے اوٹ بن جائیں گی. کتنا بڑا اجر ہے. بچوں کی وفات ہو جائے تو اس پر صبر کرنا، بیت الحمد. پھر اسی طرح علم کے حصول میں صبر کرنا. آپ علم کے لیے نکلتے ہیں، کبھی گاڑی نہیں ملتی، کبھی آپ دھوپ میں ہیں، کبھی پسینوں میں، کبھی گھر سے ڈانٹ پڑ رہی ہے، کبھی ٹیچر ڈانٹ رہی ہے، تو گھبرا کے چھوڑنا نہیں. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر جاری رکھنا ہے یہاں تک کہ اپنا کام مکمل کر لیں. پھر اسی طرح بڑوں کی طرف سے کوئی بات ڈانٹ سننی پڑ جائے اس پر صبر کر لیں. پھر اسی طرح اگر آپ کو آپ کے بہن بھائیوں کے مقابلے میں ترجیح نہیں دی جاتی، ان کو زیادہ مل جاتا ہے، اس پر بھی صبر کر لیں، کوئی بات نہیں، مجھے اللہ دے گا. پھر جب بدلہ لینے کا موقع ہو اس وقت بھی صبر کریں. آپ دیکھیں صبر کرنے والوں کی مثالوں میں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی مثال آتی. جب ان کے والد نے کہا کہ میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، ہمارے ماں باپ ہمیں یہ تو نہیں کہتے ہم تمہیں مارنے لگے ہیں، چھوٹی سی ڈانٹ میں بھی ہم تو رو پڑتے ہیں اور واویلا مچا دیتے ہیں، یا بھوک ہڑتال کر دیتے ہیں، یا اور کسی طرح پلٹ کے ماں باپ کو ستانے لگتے ہیں. تو یہ تو صبر نہ ہوا. صبر کیا ہے؟ اچھا کوئی بات نہیں، امی ہے نا، پیار بھی تو کرتی ہیں، ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا. خیر اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد نے کہا کہ اے بیٹے میں تمہیں ذبح کرنے لگا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہنے لگے ابا جان آپ کو جو حکم ملا آپ کریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے. اور پھر یعقوب علیہ السلام کی مثال جب ان کے سامنے یوسف علیہ السلام جو انہیں بہت محبوب تھے، ان کو بھیڑیے کھانے کی خبر سنائی گئی تو انہوں نے کیا کہا؟ فصبر جمیل. ایوب علیہ السلام کی مثال 18 سال بیماری میں مبتلا رہے لیکن انہوں نے اللہ سے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. حضرت آسیہ کی مثال کہ کس طرح فرعون ان کو ستاتا تھا. فرعون نے اپنی بیوی کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں پر کیل ٹھوک دیے تھے اور وہ سخت تکلیف میں تھی. تو جب فرعونی آگے پیچھے اور اوپر سے پیرا بھی دیتے تھے، جب فرعونی آگے پیچھے ہوتے تو پھر